JTR میڈیا ہاؤس۔ اس ڈگری کا خاصہ یہ تھا کہ اس میں پہلے تو ہم نے پاکستان کا قانون پڑھا تھا، وہاں پر ہم نے عالم اسلام کا قانون پڑھا، یعنی مراکش میں جو اسلامی قانون ہے وہ کیا ہے، خاص طور پہ فیملی لاز، ایجپٹ میں کیا ہے، ملیشیا میں کیا ہے، انڈونیشیا میں کیا ہے، ایران میں کیا ہے، سعودیہ میں کیا ہے، افغانستان میں کیا ہے، ٹونیشیا میں کیا ہے، ان ممالک میں اسلامی قانون کیا ہے۔ نمبر 2، اسلامی قانون اور اسلامی فقہ پر جو پوری دنیا میں مختلف نظریات ہیں، صحیح غلط، بہت غلط، درمیانے، ان کو پڑھا اور ان میں مختلف قسم کے لوگوں سے پڑھا۔ اور نمبر 3، فقہ آج اس زمانے میں اس کے کتنے پر ہیں، کتنی شاخیں ہیں، کتنے تنوع ہے، کس گہرائی تک جاتا ہے، اس میں کس تبدیلی کی ضرورت ہے، کس بہتری کی ضرورت ہے، اس تبدیلی میں کتنے ورژن ہیں، اس بہتری میں کتنے ورژن ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کے نزدیک صحیح ہے کس کے نزدیک غلط ہے، گرے ایریا کیا ہے، سمجھ میں آتا ہے بڑا ایریا گرے ایریا ہی ہے، فلیکسیبلٹی کتنی ہے، کون سی اصولی باتیں ہیں، اصول فقہ میں کیا تبدیلی، کیا بہتری، کیا نئی ترقیاں، نئی راہیں کھلی ہیں، مقاصد میں کیا نئی راہیں کھلی ہیں، یہ ساری چیزیں کچھ یہ موضوع تھا پڑھنے کا۔ وہ سب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کو برا مت منائیے گا، وہ کہ اسلامی قانون آپ مستشرقین سے پڑھ رہے ہیں، اسلامی قانون تو آپ کو سعودی عرب سے، عالم دین سے پڑھنا چاہیے، پاکستان سے پڑھنا چاہیے، بھارت سے پڑھنا چاہیے، آپ مستشرقین سے جا کے اسلامی قانون پڑھ رہے ہیں، وہ تو ڈنڈی ماریں گے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور میرا خیال میں کوئی بھی جو ان وہاں کے تعلیمی نظام سے آشنا نہیں ہے وہ یہ سوال کرے گا۔ وہاں کا مسلمان یہ سوال نہیں کرے گا، وہاں کے مسلمان، وہاں کے علماء، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مستشرقین نہیں ہیں سارے پڑھانے والے، ملے جلے لوگ ہیں، مستشرقین بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، اور یہ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھ کے گیا تھا سارا، اور میرا تجربہ بھی یہی ہوا۔ مثال کے طور پہ ہمیں اسلامی قانون پڑھانے والے جو پروفیسر صاحب تھے، جنہوں نے ہمیں 2 سبجیکٹ پڑھائے، میرے 4 سبجیکٹ تھے کل، اسلامی قانون، اسلامک لا اینڈ ہیومن رائٹس، یہ 2 سبجیکٹ مجھے پروفیسر مولانا مشہود بدرین صاحب نے پڑھائے، جو نائجیریا کے مضبوط عالم تھے، پھر انہوں نے قانون برطانیہ میں پڑھا، پھر وہاں پر پروفیسر ہیں، اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے جو علم، جو سمجھ مجھے دینے کی کوشش کی۔ ان کے ذہن میں اسلامی جو ذرائع یا اسلامی سورسز جتنی ہیں ماخذ، وہ سارے ہوتے تھے، ہم کوئی بھی حوالہ پیش کریں اس حوالے میں ڈنڈی ماریں، کسی بھی فقہ کا، حدیث کا، وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کہاں ڈنڈی ماری اور حوالہ صحیح کیا ہے۔ ان کو اتنی معلومات ہوتی اسلامی عربی حوالوں میں۔ اچھا، اسی طرح انگریزی حوالے جو ایک پورا الگ جہان ہے، جس میں لاکھوں بکس اور مٹیریل اسلام پہ لکھے گئے ہیں مختلف ورژنز کے، وہ اس پر پوری دسترس ہوتی کیا کرنا ہے۔ تو یہ بات کہ سارے مستشرقین ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، اور یہ بات کہ کوئی بھی مستشرقین نہیں، یہ بھی غلط ہے، مستشرقین بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے خطرناک مستشرق بیٹھے ہیں، اور ایسے مستشرق بیٹھے ہیں جو بالکل اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کو تیار ہیں۔ تو میں تو گیا اس لیے تھا کہ ان لوگوں کو سمجھیں، اچھا، کیونکہ اور وہاں جا کے سمجھ میں آئی کہ یہاں جو لوگ بیٹھ کر مغرب پر یا مستشرقین پر رد کر رہے ہوتے ہیں، بڑا کھوکھلا رد ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایسی توپ ہوتی ہے کہ جس توپ میں آپ مار رہے ہیں اور اس کی رینج ہی اس کے دیواروں تک ہی نہیں پہنچتی، وہ یہیں جا کے گر جاتی ہے۔ تو جب تک آپ ان میں جا کے نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ان کا نظریہ، کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے، ایک میدان ہے، ہمارا میدان ایک بڑی تیسری قسم کی دنیا ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سمجھنے بھی گئے تھے۔ تیسری بات یہ کہ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ میں اگر سعودیہ یا مصر جاتا تو وہاں پر وہاں کا قانون پڑھتا، یہاں فائدہ یہ وہ پورے عالم اسلام کے قوانین کو پڑھا ہم نے، اور بڑے ایک عمیق نظر سے پڑھا۔ تیسری بات یہ ہے، مغربی جو اب اکیڈمکس جو تحقیق جہاں پہنچی ہے، وہاں ایک بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اپنی اکیڈمیا میں جھوٹ نہیں بولتے، بلا تحقیق بات نہیں کرتے، جب ڈنڈی مارتے ہیں تو تحقیق میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور بڑی خطرناک مارتے ہیں، اور اس کو پکڑنے کے لیے اگر آپ اس تحقیقی میدان پہ نہیں پہنچے ہوئے تو آپ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، اور پکڑیں گے تو رد نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ ابھی جو نئے فینامنا مغرب میں بڑے گندے نظریات آ رہے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے آپ کو اس نظریات کو انہی کی زبان میں سمجھنا ضروری ہے، اور انہی کی زبان میں سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنی زبان میں اردو میں کریں گے تو اپنے لوگوں کو تو خوش کرے ہوں گے آپ، کچھ وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کے اس سخت سوال کا جواب تھا جو میں نے دینے کی کوشش کی۔ JTR میڈیا ہاؤس۔